अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आज हम किताबुल वही की आखिरी हदीस सही बुखारी में से बयान करेंगे। बयान किया अबुल यमान ने, उनसे कहा हकम बिन नाफ़े ने, उनसे कहा शुएब ने, उनसे कहा ज़हरी ने, उनसे कहा उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह बिन अतबता बिन मसूद से रिवायत के इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से सुफ़ियान बिन हर्ब ने बयान किया कि हरकुल ने इनके पास एक शख्स को भेजा। इस वक्त वो चंद सरदारों के साथ, कुरैशी सरदारों के साथ बैठे हुए थे शाम में बहैसियत ताजर। ये वाक़या उस ज़माने का था जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अबू सुफ़ियान और दीगर कुफ़ार कुरैश से एक महदूद अहद किया था। अगर सब कुरैश हरकुल के पास आए तो ये लोग उस वक्त इलिया में थे। इलिया से मुराद बैतुल मक़दस का इलाका था, यानी ये फ़लस्तीन की सरज़मीन में था। उस वक्त ये लोग इलिया में थे तो हरकुल ने इनको अपने दरबार में तलब किया और इसके गिर्द सरदारान रूम बैठे हुए थे। फिर इन कुरैशियों को इसने अपने करीब बुलाया, अपने तर्जुमान को तलब किया और कुरैशियों से मुखातिब होकर कहा कि तुम में सबसे ज़्यादा इस शख्स का करीबुन नस्ब कौन है जो अपने आप को नबी कहता है। अबू सुफ़ियान कहते हैं कि मैंने कहा इन सबसे ज़्यादा इनका करीबी रिश्तेदार मैं हूँ। ये सुनकर हरकुल ने कहा कि अबू सुफ़ियान को मेरे करीब कर दो और इसके साथियों को भी इसके करीब रखो और इनको अबू सुफ़ियान की पसे पुश्त खड़ा करो। और फिर अपने तर्जुमान से कहा कि इन लोगों से कहो कि मैं अबू सुफ़ियान से इस शख्स का हाल पूछता हूँ जो अपने आप को नबी कहता है। अगर मुझसे झूठ बयान करे तो तुम फ़ौरन इसकी तकज़ीब कर देना। अबू सुफ़ियान कहते हैं अल्लाह की कसम, अगर मुझे इस बात की गैरत ना होती कि लोग मेरे ऊपर झूठ बोलने का इल्ज़ाम लगाएंगे तो यकीनन मैं आपकी निस्बत गलत बातें बयान कर देता। अगर सबसे पहले जो हरकुल ने मुझसे पूछा ये था, इसने कहा इसका नस्ब तुम लोगों में कैसा है। मैंने कहा वो हम में बड़े नस्ब वाले हैं। फिर हरकुल ने कहा कि क्या तुम में से किसी ने इससे पहले भी इस बात का यानी नबूवत का दावा किया है। मैंने कहा नहीं। फिर हरकुल ने कहा क्या इनके बाप दादा में कोई बादशाह गुज़रा है। मैंने कहा नहीं। फिर हरकुल ने कहा क्या अमीर लोग इनकी पैरवी कर रहे हैं या कमज़ोर। मैंने कहा नहीं, बल्कि कमज़ोर इनकी पैरवी कर रहे हैं। फिर हरकुल बोला कि क्या इनके पैरोकार दिन ब दिन बढ़ते जाते हैं या घटते जाते हैं। मैंने कहा कि ज़्यादा होते जाते हैं। हरकुल ने पूछा क्या इनमें से कोई शख्स इनके दीन में दाखिल होने के बाद दीन की शिद्दत के बायस इस दीन से खारिज भी हो जाता है। मैंने कहा कि नहीं। हरकुल ने कहा क्या वो भी वादा खिलाफ़ी करते हैं। मैंने कहा नहीं, और अभी हम इनकी मोहलत में हैं। हम नहीं जानते कि वो इस ज़माने में क्या करेंगे, क्या वो वादा खिलाफ़ी करेंगे या वो अपना अहद वफ़ा करेंगे। अबू सुफ़ियान कहते हैं सवाए इस कलमे के मुझे और कोई मौका ना मिला कि मैं कोई बात आपके हालात में दाखिल कर देता। हरकुल ने कहा आया तुमने कभी इनसे जंग की है। मैंने कहा हाँ। तो बोला तुम्हारी जंग इनके साथ कैसी रहती थी। मैंने कहा कि लड़ाई हमारे और इनके दरमियान में रहती है, कभी वो बाजी ले जाते हैं और कभी हम इनसे बाजी ले जाते हैं। हरकुल ने पूछा कि वो तुमको क्या हुक्म देते हैं। मैंने कहा वो कहते हैं सिर्फ़ अल्लाह की इबादत करो और इसके साथ किसी को शरीक ना करो और शिर्क की बातें जो तुम्हारे बाप दादा किया करते थे छोड़ दो और हमें नमाज़ पढ़ने और सच बोलने और परहेज़गारी और सिला रहमी का हुक्म देते हैं। बाद इसके हरकुल ने तर्जुमान से कहा कि अबू सुफ़ियान से कह दें कि मैंने तुमसे इनका नस्ब पूछा तो तुमने बयान किया कि वो तुम्हारे दरमियान में आला नस्ब वाले हैं और तमाम पैगम्बर अपनी कौम के नस्ब में इसी तरह मबूस हुआ करते हैं, यानी आली नस्ब मबूस होते हैं। और मैंने तुमसे पूछा कि आया ये बात यानी अपनी नबूवत का दावा तुम में से किसी और ने भी किया तो तुमने बयान किया कि नहीं। मैंने समझ लिया कि अगर ये बात इनसे पहले कोई कह चुका होता तो मैं कह दूंगा कि ऐसे शख्स हैं जो इस कौल की तकलीद करते हैं जो इनसे पहले कहा जा चुका है।
اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے باپ دادا میں کوئی بادشاہ تھا تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ بس میں نے سمجھ لیا کہ ان کے باپ دادا میں سے کوئی بادشاہ اگر ہوا ہوگا تو میں کہہ دوں گا کہ وہ ایک ایسے شخص ہیں جو اپنے باپ دادا کا ملک حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا اس سے پہلے انہوں نے یہ بات جو کہی ہے ان پر کبھی جھوٹ کی تہمت لگائی گئی ہے؟ تو تم نے کہا کہ نہیں۔ بس اب میں یقیناً جانتا ہوں کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہو سکتا کہ لوگوں پر جھوٹ نہ بولے اور اللہ پر جھوٹ بولے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا بڑے لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے یا کمزور لوگوں نے؟ تو تم نے کہا کہ کمزور لوگوں نے ان کی پیروی کی ہے۔ دراصل تمام پیغمبروں کے پیروکار یہی ہوتے رہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ ان کے پیروکار زیادہ ہوتے جاتے ہیں یا کم ہوتے جاتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ زیادہ ہوتے جاتے ہیں۔ اصل میں ایمان کمال کو پہنچنے تک یہی حال ہوتا ہے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ کیا کوئی شخص بعد اس کے ان کے دین میں داخل ہو جائے، ان کے دین سے ناخوش ہو کر دین سے پھر بھی جاتا ہے؟ تو تم نے بیان کیا کہ نہیں۔ اور ایمان کی یہی صورت ہے جبکہ اس کی بشاشت دلوں میں بیٹھ جائے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ آیا وہ وعدہ خلافی کرتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا نہیں۔ اسی طرح تمام پیغمبر وعدہ خلافی نہیں کرتے۔ اور میں نے تم سے پوچھا کہ وہ تمہیں کس بات کا حکم دیتے ہیں؟ تو تم نے بیان کیا کہ وہ تمہیں یہ حکم دیتے ہیں کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، اور تمہیں بتوں کی پرستش سے منع کرتے ہیں، اور تمہیں نماز پڑھنے اور سچ بولنے اور پرہیزگاری کا حکم دیتے ہیں۔ پس اگر تمہاری کہی ہوئی بات سچ ہے تو ان قریب وہ میرے ان دونوں قدموں کی جگہ کے مالک ہو جائیں گے۔ اور بے شک میں جانتا تھا کہ وہ ظاہر ہونے والے ہیں، مگر میں یہ نہ جانتا تھا کہ وہ تم میں سے ہوں گے۔ پس اگر میں جانتا کہ ان تک پہنچ سکوں گا تو میں ان سے ملنے کا بڑا اہتمام کرتا، اور اگر میں ان کے پاس ہوتا تو یقیناً میں ان کے پیروں کو دھوتا۔ پھر ہرقل نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقدس خط جو آپ نے وجیہ قلبی کے ہمراہ امیر بصرہ کے پاس بھیجا تھا، اور امیر بصرہ نے اس کو ہرقل کے پاس بھیج دیا تھا، منگایا اور اس کو پڑھوایا، تو اس میں یہ مضمون درج تھا: بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے بندے اور اس کے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بادشاہ روم کی طرف، اس شخص پر سلام ہو جو ہدایت کی پیروی کرے۔ اس کے بعد واضح ہو کہ میں تم کو اسلام کی طرف بلاتا ہوں۔ اسلام لاؤ گے تو اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ گے، اور اللہ تمہیں تمہارا دگنا ثواب دے گا، اور اگر تم اس دعوت سے منہ پھیرو گے تو بلا شبہ تم پر تمہاری تمام رعیت کے ایمان نہ لانے کا گناہ ہوگا۔ اور اے اہل کتاب، ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان میں مشترک ہے، یعنی یہ کہ ہم اور تم سب خدا کے سوا کسی کی بندگی نہ کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنائیں، اور نہ ہم میں سے کوئی کسی کو خدا کے سوا پروردگار بنائے۔ ابو سفیان کہتے ہیں کہ جب ہرقل نے جو کچھ کہہ چکا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط پڑھنے سے فارغ ہوا تو اس کے ہاں شور زیادہ ہوا، آوازیں بلند ہوئی اور ہم لوگ وہاں سے نکال دیے گئے۔ تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ دیکھو، ابو کبشہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کام ایسا بڑھ گیا کہ اس سے بنی اصغر یعنی روم کا بادشاہ بھی خوف رکھتا ہے۔ بس اس وقت سے مجھے ہمیشہ کے لیے اس کا یقین ہو گیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور غالب ہو جائیں گے، یہاں تک کہ اللہ نے مجھے اسلام میں داخل فرمایا۔ اور ابن ناطور ایلیا کا حاکم تھا، اور ہرقل شام کے نصرانیوں کا سردار تھا۔ بیان کیا جاتا ہے کہ ہرقل جب ایلیا میں آیا تو ایک دن صبح کو بہت پریشان خاطر اٹھا، تو اس کے بعد خواص نے کہا کہ ہم آپ کی حالت خراب پاتے ہیں۔ ابن ناطور کہتا ہے کہ ہرقل کاہن تھا، نجوم میں مہارت رکھتا تھا۔ اس نے اپنے خواص سے جب کہ انہوں نے پوچھا یہ کہا کہ میں نے رات کو جب نجوم میں نظر کی تو دیکھا کہ ختنہ کرنے والے بادشاہ غالب ہو گیا، تو اس زمانے کے لوگوں میں ختنہ کون کرتا ہے؟ لوگوں نے کہا کہ سوائے یہود کے کوئی ختنہ نہیں کرتا، سو یہود کی طرف سے آپ اندیشہ نہ کریں اور اپنے ملک کے بڑے بڑے شہروں میں لکھ بھیجیے کہ جتنے یہود وہاں ہیں سب قتل کر دیے جائیں۔ بس وہ لوگ اپنی اس تدبیر میں تھے کہ ہرقل کے پاس ایک آدمی لایا گیا جسے غسان کے بادشاہ نے بھیجا تھا۔
اس نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر بیان کی۔ جب ہرقل نے اسے یہ خبر معلوم کی تو کہا کہ جاؤ اور دیکھو کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے کہ نہیں۔ لوگوں نے اس کو دیکھا تو بیان کیا کہ وہ ختنہ کیے ہوئے ہے، اور ہرقل نے اس سے عرب کا حال پوچھا تو اس نے کہا کہ وہ ختنہ کرتے ہیں۔ تب ہرقل نے کہا کہ یہی یعنی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس زمانے کے لوگوں کے بادشاہ ہیں جو روم پر غالب آئیں گے۔ پھر ہرقل نے اپنے ایک دوست کو رومیہ لکھ کر بھیجا، اور وہ علم نجوم میں اسی کا ہم پایا تھا، اور لکھا ہرقل حمص کی طرف چلا گیا، اور یہ لکھ کر ہرقل حمص کی طرف چلا گیا۔ پھر حمص سے باہر نہیں جانے پایا کہ اس کے دوست کا خط آ گیا، اور وہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ظہور کے بارے میں ہرقل کی رائے کے موافقت کرتا تھا، اور یہ اس نے لکھا کہ وہ نبی ہیں۔ اس کے بعد ہرقل نے سرداران روم کو اپنے محل میں جو حمص میں تھا طلب کیا، اور حکم دیا کہ محل کے دروازے بند کر لیے جائیں، تو وہ بند کر دیے گئے۔ اور ہرقل باہر آیا تو کہا، اے روم والو، کیا ہدایت و کامیابی میں کچھ حصہ تمہارا بھی ہے، اور تمہیں یہ منظور ہے کہ تمہاری سلطنت قائم رہے؟ اگر ایسا چاہتے ہو تو اس نبی کی بیعت کر لو۔ یہ سنتے ساتھ ہی وہ لوگ وحشی گدھوں کی طرح دروازوں کی طرف بھاگے تو دروازوں کو بند پایا۔ بالآخر جب ہرقل نے اس درجے کی ان کی نفرت دیکھی اور ان کے ایمان لانے سے مایوس ہو گیا تو بولا، ان لوگوں کو میرے پاس واپس لاؤ۔ جب وہ لے کے آئے، کہا، میں نے یہ بات ابھی جو کہی تو اس سے تمہارے دین کی مضبوطی کا امتحان لینا تھا، وہ مجھے معلوم ہو گئی۔ تب لوگوں نے اسے سجدہ کیا اور اس سے خوش ہو گئے۔ ہرقل کی آخری حالت یہی رہی۔ ابو عبداللہ کہتے ہیں کہ اس حدیث کو شعیب کے علاوہ صالح بن کیسان اور یونس اور معمر نے بھی زہری سے روایت کیا ہے۔ یہاں تک تھی یہ حدیث۔ اس کے بعد اب ہم اس سلسلے کے اندر آئندہ کتاب الایمان یعنی ایمان کے حوالے سے جو احادیث ہیں ان کا دورہ کریں گے۔ ابھی تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔